یہ بات ہے سال 1914 کی، جب ایک 8 سال کا بچہ جاپان کے ایک گاؤں میں کھیل رہا تھا۔ تبھی اس نے 4 پہیوں پر چلتی ایک مشین دیکھی۔ یہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب اس 8 سال کے بچے کو گاڑیوں اور میکینیکل پارٹ سے پہلی بار لگاؤ ہوا تھا۔ اس کا نام تھا سوچائرو ہونڈا، اور کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پہ دیکھنے کو ملا۔ ناظرین، 1906 میں جاپان کے ماؤنٹ فوجی کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں سوچائرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم میں سائیکل ریپیئر کا کام بھی کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے، لہٰذا اس کے ماں باپ کو اپنے اس بچے سے کافی امیدیں تھیں، لیکن اس کو پڑھائی سے تو کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ البتہ اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئر کرنے میں ہونڈا کو زیادہ دلچسپی تھی۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایک ایڈ دیکھا۔ 8 شوکائی نامی ٹوکیو کے اس آٹو موبائل سروس اسٹیشن پہ ٹیکنیشینز چاہیے تھے۔ ہونڈا نے کمپنی کو جاب کے لیے لیٹر لکھا، اور خوش قسمتی تھی کہ وہاں سے پازیٹیو رپلائی بھی آ گیا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب ہونڈا اپنا گھر اور اسکول چھوڑ کر کمانے کی آس لگائے ٹوکیو روانہ ہو گیا۔ ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب وہ ٹوکیو میں 8 شوکائی پہنچ گیا تھا۔ کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے صفائی ستھرائی کے کام کروانا شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ اس کو بیبی سٹنگ پر لگا دیا۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، ایک طرف وہ اپنا گھر اور ماں باپ کو چھوڑ کر نکلا تھا، تو دوسری طرف اس سے فالتو کام لیے جا رہے تھے۔ اس کو واپس اپنے گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے پیرنٹس کو فیس کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے کئی مہینوں تک وہ وہی آڈ جابز کرنے پر مجبور رہا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد 8 شوکائی کے مالک نے ہونڈا سے ورک شاپ کے کام بھی لینا شروع کر دیے۔ ہونڈا کو اس کام میں شروع سے بہت انٹرسٹ تھا، اسی لیے وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ چند مہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ اس دوران 8 شوکائی نے 2 اسپورٹس کار بھی بنائی، جس میں پہلی گاڑی 8 ڈیملر تھی اور دوسری کرٹس۔ یہ دونوں گاڑیاں یوزڈ انجنز کو استعمال کر کے بنائی گئی تھیں، جنہوں نے جاپنیز موٹر کار چیمپئن شپ 1924 میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ ہونڈا ابھی تک ایک اچھا میکینک تھا، لیکن اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پہ بیٹھا تھا۔ یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سوچائرو ہونڈا نے موٹر اسپورٹس کو اپنا ریلیجن بنا لیا۔ اگلے کئی سالوں تک وہ 8 شوکائی میں ہی جاب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاتا بھی رہا۔ 1928 میں 22 سال کی ایج میں اس کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ برانچ ہماماتسو شہر میں ہونا تھی، جس کو چلانے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر وہاں بھیج دیا۔ ہونڈا نے 8 شوکائی کی اس نئی برانچ کو ایک ورکر سے شروع کیا تھا، اور صرف 2 ہی سالوں میں 30 ورکرز تک پہنچا دیا۔ وہ اب ایک بریلینٹ میکینک اور ریسنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا۔ اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک اسپورٹس کار ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ 8 شوکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ اپنا خود کا ورک شاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک ہولناک حادثہ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا، شولڈر ڈس لوکیٹ ہو گیا، اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے۔
اس کو اپنی زندگی یہیں ختم ہوتے دکھائی دے رہی تھی۔ نہ وہ میکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد وہ جب دوبارہ ٹھیک ہوا تو اس نے آرٹ شکائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ وہ اب یہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ وہ اب اسپیئر پارٹس بنانے کے لیے ایک الگ کمپنی شروع کرے۔ آرٹ شکائی کے اسٹیک ہولڈرز نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ ان کو آلریڈی پروفٹس مل رہے تھے اور کوئی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ نیا رسک لیا جائے۔ اسی پر ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹس مینوفیکچرنگ کی کمپنی وہ اکیلے ہی کھولے گا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیکی ہیوی انڈسٹری کھولی اور اپنے دوست سچائرو کاٹو کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ کمپنی تو وہ کھول چکے تھے پر ہونڈا کے پاس اس کو چلانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرٹ شکائی کے لیے کام کرتا تھا جبکہ رات میں اپنی نئی کمپنی کے لیے خود انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پہ چلتا رہا لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ الٹا وہ لگاتار شفٹیں لگا کر کمزور ہو چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ روکے بیٹھی تھی۔ تبھی اس نے میٹلرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کی لگاتار محنت کرنے کے بعد وہ آخر کار ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اب اس نے آرٹ شکائی سے جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا، پر اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں ابھی بھی کئی فالٹس موجود ہیں۔ اس نے ٹوئوٹا کمپنی کو اپنے پسٹن آفر کیے تو ٹوئوٹا نے 50 میں سے 47 ڈیزائنز ریجیکٹ کر دیے۔ یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گری کیونکہ اس کے پاس اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے مختلف کمپنیز کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنے کے لیے پورے جاپان کے دورے لگانا شروع کر دیے۔ الگ الگ فیکٹریز میں گیا، کار مینوفیکچرر سے ملا۔ اگلے کئی سال اس نے مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دیے اور اس کے بعد ہونڈا نے ایک بار پھر سے پسٹن بنائے۔ اس بار یہ پسٹن ساری کمپنیز کے کوالٹی کنٹرول پاس کر چکے تھے۔ اس کو دھڑا دھڑ آرڈرز ملنا شروع ہو گئے اور ایک بار پھر سے ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوتے دکھائی دیے۔ آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کی کمپنی نے 2000 ورکرز کو بھی ہائر کر لیا۔ ہونڈا کی یہ خوشی صرف چند مہینوں کی مہمان تھی، یہ کس کو معلوم تھا۔ 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں کود گیا اور منسٹری نے کئی جاپانیز کمپنی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس میں ایک کمپنی سوچائرو ہونڈا کی بھی تھی۔ ہونڈا کو ڈاؤن گریڈ کر کے اسی کی کمپنی کا سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا گیا اور چیزیں تب مزید خراب ہو گئیں جب کمپنی کے ورکرز کو ملٹری سروس میں لگا دیا گیا۔ اگلے 3 سال انتہائی مشکل حالت میں گزرے، لیکن 1944 میں ایک واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں پر پوری طرح سے پانی پھیر دیا۔ ایئر ریڈ کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کی فیکٹری پہ آ لگا۔ پورے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ جاپان جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر 1945 میں 2 نیوکلیئر اٹیکس ہوئے جس نے جاپان کی سرے سے کمر ہی توڑ ڈالی۔ اس واقعے کے بعد جاپان نے امریکنز کے سامنے سرنڈر کر لیا۔ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے بچے کچے ایسٹس ٹوئوٹا کو 4,50,000 ین میں بیچے اور ایک بار پھر سے جاب لیس ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ حالت صرف ہونڈا کے ساتھ ہی نہیں تھی بلکہ پورا جاپان بہت برے کرائسس سے گزر رہا تھا۔ اکنامی میلٹ ہو رہی تھی، کھانا پانی کی شدید قلت اور مہنگائی نے سب کی کمر توڑ رکھی تھی۔
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना इंतहाई मुश्किल था क्योंकि जापान में पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी। क्योंकि उस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे, तो जब उन्होंने यही इंजन एक साइकिल पे लगा देखा तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। चंद यूज्ड इंजन्स तो होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि अब होंडा ने खुद का नया इंजन डिजाइन कर लिया। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पे ये साइकिल्स बना सके, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पे इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने उसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के ऐन मुताबिक थी। ये सुपर कब के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। यह मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका की अपनी ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक तो था ही, इसीलिए उसने अब स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक रेसेस में जाता और जीतने वाली बाइक्स के खास फीचर्स नोट डाउन करता जाता। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग का टूल हुआ करते थे। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960s में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट्स सेल कर चुके थे। अपनी जिंदगी के 62 इयर्स गुजारने के बाद आखिरकार सुचाइरो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से ही लिए बैठा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने उनको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहां मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट्स ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई दर्जन डिजाइन्स रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स आज तक पूरी दुनिया में फेमस हैं। 1980s में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और सिर्फ 10 सालों में ही ये दुनिया की तीसरी बड़ी हो गई। आज होंडा का नाम हमें कार्स, मोटरसाइकिल्स, बोट इंजन्स, प्लेन इंजन्स और दर्जनों पावर टूल्स पे देखने को मिलता है। सुचाइरो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को उनकी जिंदगी का ये सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।